مومنین و مومنات، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید غلام حسین المعروف رضا آغا مجتہد ابن جناب مولانا سید نثار حسین المعروف سید آغا کے لیے ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والمجلس والذكر والتجمع والنذر بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين والشهداء والصديقين وعبادك المخلصين الى روح المرحوم المغفور مولانا سید غلام حسین ابن مولانا سید نثار حسین، اللہم اغفر ذنوبہ وارحم علی احوالہ واحشرہ مع النبی وآل بیتہ الطیبین واجعلہ عندک فی اعلی علیین واخلف علی اہلہ فی الغابرین وارحمہ برحمتک یا ارحم الراحمین واحشرہ مع محمد وآل بیتہ الطیبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على أخيه ووزيره ووصيه وخليفته وابن عمه ووارث علمه علم الأولين وعلم الآخرين إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب غالب على كل غالب يعني علي بن أبي طالب۔ ثم الصلاة والسلام على سيدة نساء العالمين
فاطمة بنت محمد والحسن والحسين وذرية الحسين الأئمة الطيبين الهادين إلى يوم القيامة واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صلوات. قابل قدر جناب مولانا محمد حسین نجفی صاحب قبلہ و سادات و مؤمنین و مؤمنات. مولانا یہاں تشریف لے زہری صاحب. بسم اللہ. آج کی مجلس حسین علیہ السلام جو ہم سب کے انتہائی واجب الاحترام بزرگوار عالم باعمل مجتہد العصر فاضل نجف نمائندہ مراجع کرام حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا قبلہ غلام حسین المعروف رضا آغا مجتہد ابن قبلہ عقابہ حجت الاسلام مولانا سید نثار حسین المعروف سید آغا رحمت اللہ علیہما کہ ایصال ثواب کی ہے. اور اس مجلس کے لیے عنوان منتخب کرتے ہوئے بہت دقت اس لیے ہوئی کہ اس عظیم شخصیت کی شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے، علماء باعمل کی خدمات پر گفتگو کرنے کے لیے، قرآن و حدیث سے اہل علم کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، علم و عمل کی امپورٹنس کے لیے، مکتب اہل بیت کی وکالت و خدمت کے لیے، ولایت علی کی پروموشن کے لیے، عزاداری حسین کی حفاظت کے لیے، اصولی مکتب فکر کی پرورش کے لیے، قوم کی تربیت کے لیے کیا کیا اصول اس عالم نے اپنائے ہیں. اگر ان پہ ہم گفتگو کریں تو کم از کم عشروں درکار ہے. ہم آیتیں پڑھیں فضل علم کی، فضل علماء کی، حدیثیں بیان کریں فضیلت علم و اہل علم کی، پھر حوضہ علمیہ کی جو زندگی ہے اس پر ہم گفتگو کریں کہ ایک طالب علم کس طرح اجتہاد کے درجے پر فائز ہوتا ہے. پھر ہم یہ بھی بیان کریں کہ ایک طالب علم اور عالم دین کو کن کن مصیبتوں سے گزر کر اپنے مشن میں کامیابی حاصل ہوتی ہے. یہ اتنی عظیم شخصیت ہے کہ جن کے لیے میں نے صرف یہی سمجھا کہ میں آج اہل علم کے عنوان پر گفتگو کروں گا. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید نے ایک کوسچنر دیا ہے، سوال دیا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے میرے حبیب اپنی امت سے پوچھئے
کہ کیا عالم اور غیر عالم برابر ہے؟ یہ خود ایک بہت بڑا اصول ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نظر میں عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حق جو خشیہ الہی کا ہے، اللہ سے ڈرنے کا جو حق ہے، وہ سوائے علماء کے کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ ڈرتے سب ہیں، حق ادا صرف علماء سے ہوتا ہے، اس لیے کہ معرفت کے بغیر خوف ہونا اور ہے، معرفت رکھ کے خوف ہونا اور ہے۔ پھر یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے اہل ایمان کے درجات کو بڑھایا ہے اور ان کے درجات کو جن کو علم دیا گیا ہے، گویا اللہ نے بڑھایا ہے۔ یہ کوئی مارکیٹنگ نہیں ہو رہی علماء کے لیے، اللہ فرما رہا ہے کہ علماء اپنی مارکیٹنگ نہ کریں، میں ان کی مارکیٹنگ کر رہا ہوں کہ میں نے یا اہل ایمان کے درجات کو بلند رکھا ہے یا اہل علم کے درجات کو بلند رکھا ہے، اور پھر جو مومن اور عالم دونوں اکٹھے ہو جائیں تو پھر تو نور علی نور ہے کہ مومن بھی ہو عالم بھی ہو، اللہ کی نظر میں اس کا درجہ رفعت رکھتا ہے، بلند ہے، سب سے بلند ہے۔ میں نے آج جتنی احادیث نوٹ کی، دیکھتا ہوں ان میں سے وقت کے دامن کے مطابق کتنی پڑھ سکتا ہوں۔ میں نے 37 حدیثیں آج نوٹ کی ہیں، ان میں پہلی حدیث یہ کی ہے نوٹ، من کان فی طلب العلم، جو بندہ علم کی طلب میں لگ جائے، کانت الجنت فی طلبہ، اسے جنت کو طلب کرنے کی ضرورت نہیں، جنت اسے طلب کرتی۔ جو بندہ طلب علم میں لگ جائے، جنت اسے طلب کرتی ہے، اللہ سے کہتی ہے اس بندے کو میرے اندر بھیج، اس لیے کہ یہ طالب العلم ہے۔ ارشاد فرمایا عالم، ایک عالم افضل من 1000 عابد و 1000 زاہد، ایک عالم 1000 عابد سے افضل ہے، 1000 زاہد سے افضل ہے۔ ساعۃ من عالم یتکی علی فراشہ، ایک گھنٹہ عالم دین اگر ٹیک لگا کر تکیے پر اپنے علم کے بارے میں ینظر فی علم ہی، علم کے بارے میں سوچتا رہے، یہ ایک گھنٹہ اس کا خیر من عبادت العابد 70 عاما، ایک عابد کی 70 سال کی عبادت سے یہ ایک گھنٹہ افضل ہے۔ صرف ایک گھنٹہ، ایک ساعت۔ میں نے تو یہ بھی روایت دیکھی ہے کہ ساعت جلوس ساعت عند العالم، اگر کوئی بندہ عالم کے پاس ایک گھنٹہ بیٹھ جائے اور علم کے سوال، دین کے سوال پوچھے، عالم جواب دے، اس بندے کو ایک گھنٹے کے اٹھنے پر اللہ 12 ختم قرآن کا ثواب دے دیتا ہے۔ ایک گھنٹہ صرف عالم دین کے ہاں بیٹھنے کا۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا من غدا فی طلب العلم اذلت لہ
मलाइकतु व पूरे कफी माशियत ही, जो बंदा तलब इल्म के लिए घर से कदम निकाल लेता है, अल्लाह के फरिश्ते उस पर बादल बन के साया करते हैं। बादल साया नहीं कर रहे, अल्लाह के फरिश्ते साया कर रहे हैं उस बंदे पर जो निकल जाए इल्म की तहसील के लिए अपने घर से, वह पूरे का फी माशियत है, और उसकी माशियत में, रोजी में बरकत डाल दी जाती है। वलम यनकुस रिज़्क़ो, उसका रिज़्क उस वक्त भी बंद न होगा जब सबके रिज़्क बंद हो रहे होंगे, उसका रिज़्क खुला रहेगा। ये तालिब इल्म और आलिम दीन के बारे में नबी करीम इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम सादिक सलामुल्लाह अलैह, इमाम सज्जाद, मुख्तलिफ जो हमारी हस्तियां हैं मासूम, मैं उनके अक़वाल को आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं ताकि आज एक आलिम बामल की मजलिस से फातिहा है, हम सीख कर जाएं कि आलिम का एहतराम क्या है और आलिम किसको कहते हैं। इन्ना सोहबतल आलिमे वत्तिबाअहू, आलिम की मुसाहबत में रहना और अल्लाह के इस आलिम रब्बानी की बातों पर अमल करना, दीनुन युदानुल्लाह, ये वो दीन है जिसे अल्लाह दीन मानता है। हमारे यहां उमूमन आपने देखा होगा कि अपने ताई कोशिश होती है दीन को समझने की, मगर मासूम फरमा रहे हैं अल्लाह का दीन ये है कि आलिम दीन से समझो, आलिम दीन की सोहबत में रहो, आलिम दीन का इत्तिबा करो। सोहबत व इत्तिबा आलिम आपको ऐसा दीनदार बना देंगे कि अल्लाह फरमाएगा यही मेरा दीन है जिस पे तुम चल रहे हो। ये वो दीन है युदान, जिसको अल्लाह दीन समझता है। और यही वजह है कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया अल आलिमु हय्युन, आलिम जिंदा है, आलिम जिंदा है। व इन माता, अगरचे वो मर भी जाए, दूसरी रिवायत में कहा व इन कान मय्यत, अगर वो मय्यत भी हो, आलिम को मुर्दा न कहना। हमारी नजर में आलिम जिंदा है अपने वर्क की वजह से, अपनी खिदमत की वजह से, अपने काम की वजह से। ये तो मशहूर और मारूफ जुमला है, या कुमैर माता खुजानुल अमवाल, ये जो खजाने रखते थे मालों के वो तो मर गए। वल उलमा बाक़ून मा बक़िया दहर, और उलमा उस वक्त तक जिंदा रहेंगे जब तक जमाना रहेगा। पैसा खत्म हो जाएगा मगर इल्म खत्म नहीं होगा। दुनिया की इन्वेस्टमेंट बिल आखिर खत्म हो जाएगी, आलिम की इन्वेस्टमेंट दुनिया में भी रहेगी, आखिरत में भी रहेगी। इसलिए अजीब शान से इरशाद फरमाया कि मौतुल आलिमे मौतुल आलम, आलिम की मौत आलम की मौत है। आलिम जब मर जाता है समझो जमाना मर गया। एक आलिम के मरने पर यूं समझो जमाना मर गया, इंडिविजुअल नहीं मरा है, यूं समझो कि जहान तारीक हो गया। अजीब ये जुमला है हौज़े इल्मिया कुम में और हौज़े इल्मिया नजफ में। मैंने देखा है कि जब भी किसी तालिब इल्म या आलिम दीन की मजलिस से ईसाले सवाब होती है, स्वयं की हो, हफ्तुम, वहां हफ्तुम भी होता है, हफ्त रोज गुज़श्त, वहां पर 10 दिन की भी होती है, 30 दिन की भी होती है। हमारे यहाँ जैसे सोयम और चेहलुम है, वहां पर 30 दिन भी है, चेहलुम भी है, सालगर्द भी है। तो ये हदीस शरीफ
ہر اشتہار پہ لکھی ہوتی تھی، اور وہ یہ ہے کہ اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمہ لا یسدھا شیء، جب عالم دنیا سے چلا جاتا ہے تو ایسا خلا پیدا ہوتا ہے جسے کوئی شے پر نہیں کر سکتی۔ عالم کا خلا کبھی پر نہیں ہوتا، لاکھ عالم بعد میں آتے رہیں گے مگر اس عالم کا خلا ویسا کا ویسا رہے گا، اس کی جگہ اپنی ویسی کی ویسی خالی رہے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا العلماء مصابیح الارض وخلفاء الانبیاء وورثتی وورثۃ الانبیاء، علماء زمین پر ٹمٹماتے ہدایت کے ستارے ہیں۔ جس طرح لوگ آسمان کے ستاروں سے دنیا کا راستہ پوچھتے ہیں، مصابیح الارض سے دین کا راستہ پوچھو، یہ چراغ ہدایت ہے۔ اور یہ انبیاء کے خلیفے ہیں، انبیاء کے خلیفے علماء ہیں، جاہل انبیاء کا خلیفہ نہیں ہو سکتا، عالم کو ہونا چاہیے۔ یہ علماء ہوتے ہیں جو جانشین ہوتے ہیں عمومی انبیاء کے، جو انبیاء کے مشن کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، حضور فرماتے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یحبہم اہل السماء، سبحان اللہ، ان سے محبت کرنے والے آسمان والے ہیں۔ لہذا علماء کو زمین والوں سے زیادہ توقع رکھنے کی ضرورت نہیں، جن کا جاب ہے وہ محبت کر رہے ہیں۔ اہل سما ان سے محبت کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُ الْحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ إِذَا مَاتُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جس دن عالم مرتا ہے دنیا سے، اس دن سے لے کے قیامت کے قیام تک سمندروں دریاؤں کی مچھلیاں اس عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہتی۔ کچھ ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ یہ عالم کا مقام ہے، یہ طالب علم دین کا مقام ہے۔ میں تو حضور کریم کی اس حدیث شریف کو زمانے طالب علمی میں حوالوں کے ساتھ، سندوں کے ساتھ چیک کر کے ٹھوک بجا کے میں نے لکھا تھا اپنی نوٹ بکس میں، اور وہ یہ ہے من زار العلماء کمن زارنی ومن زارنی کمن زار اللہ، جس نے علماء کی زیارت کی یوں سمجھے مجھ محمد کی زیارت کی، اور جس نے میری زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت کی۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ ایک حدیث شریف اور سن لیجیے، ہو سکتا ہے یہ غیر مانوس ہو مگر معاف کر دیجیے گا۔ یہ حدیث شریف بڑی عجیب ہے کہ یوزن یوم القیامت مداد العلماء و دم الشہداء، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ ایک میزان رکھے گا، ایک ترازو میں اللہ رکھے گا علماء کی سیاہی کو، دوسرے ترازو میں رکھے گا شہداء کے خون کو، فَيُرَجَّهُ مِدَادُ الْعُلَمَاء عَلَى دَمِ الشُّهَدَاء، وہ پلڑا جھک جائے گا جس میں علماء کی لکھنے والی سیاہی رکھی ہوگی، وہ پلڑا اٹھ جائے گا جس میں خون شہداء رکھا ہوگا۔ اب یہ جو حدیث آپ نے ہمیشہ سنی ہے وہ عرض کر دوں کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، کہ علماء کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل ہے۔ یہ عالم کا مقام، عالم کی منزلت یہ ہے کہ وہ شہید جسے زندہ جاوید کہا گیا، اس کے خون کے قطروں سے عالم کے قلم کی تحریر کرنے والی سیاہی
بڑھ رہی ہے، اس لیے کہ اس سے وہ مشن پورا ہوگا کہ جو شہادت کی وجہ سے بھی شہداء، عام شہداء کی شہادت کی وجہ سے جو نامکمل رہ گیا تھا وہ تحریر عالم سے مکمل ہوا۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ حضور کا یہ ارشاد گرامی بھی سن لیجئے، من اکرم عالما فقد اکرمنی ومن اکرمنی فقد اکرم اللہ۔ جس نے عالم کا احترام کیا اس نے مجھ محمد کا احترام کیا، اور جس نے میرا احترام کیا اس نے اللہ کا احترام کیا۔ ومن اہان عالما فقد اہاننی، جس نے عالم کی اہانت کی اس نے میری اہانت کی۔ ومن اہاننی فقد اہان اللہ، اور جس نے میری اہانت کی، حضور فرماتے ہیں، اس نے اللہ کی اہانت کی۔ یہی وجہ ہے کہ شہید راہ خدا جس کا درجہ اتنا ہے کہ خون کا ایک قطرہ اگر گر جائے زمین پر اس مجاہد کا تو پہلا ریوارڈ اس کو یہ ملتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب وہ زمین پہ گرتا ہے تو اس کے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اسے حق شفاعت قرابت دار بھی عطا کر دیا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جن کو چنو گے قیامت کے دن ہم تمہیں حق دیں گے شہادت کے بدلے میں، تم ان کو جنت میں لے جاؤ۔ میں نے روایت میں دیکھا ایک مکبر اور مؤذن کو جو اذان دیتا ہے، حالانکہ وہ عالم بھی نہیں ضروری کہ عالم بھی ہو، ایک مؤذن کی ایک اذان کے عوض اللہ فرمائے گا 40,000 مومنوں کو بخشوانے کا تجھے حق دے رہا ہوں، تو نے دنیا میں میرا نام بلند کیا، میں محشر میں تیرا نام بلند کر دوں۔ اب ذرا اندازہ فرمائیں کہ مؤذن کا جب یہ مقام ہے تو عالم کا امام جماعت کا کیا مقام ہوگا، امام جمعہ کا کیا مقام ہوگا، کہ بلکہ یہاں تک بھی روایتوں میں آیا ہے کہ جو اس اذان کو سن کر نماز پڑھے گا ہر اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں بھی ہوگا، ان سب کے نام اعمال میں بھی جائے گا۔ میں نے تو ایک حدیث شریف یہ پڑھی جب میں نے پہلا کالم لکھا، جنگ اخبار میں، میں پاکستان میں ہوتا تھا اس زمانے میں، تو اس وقت میں نے پہلا کالم اس حدیث کو پڑھ کے لکھا تھا کہ حضور نے فرمایا اگر دین کی بابت ایک ورق، ایک کاغذ کوئی بندہ لکھ کر چھوڑ کے چلا جائے گا تو وہ ایک صفحہ حضور کے بقول جہنم کے درمیان اور لکھنے والے کے درمیان حاجب بن جائے گا، اللہ اس بندے کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، ایک اس کاغذ کی وجہ سے جو دین کے لیے لکھا ہوگا۔ اب ان علماء کا کیا مقام ہوگا جنہوں نے دیوانوں کے دیوان لکھ دیے۔ اب ذرا یہ بھی ملاحظہ فرماتے چلیں کہ جو عالم دین کا مقام ہے، یہاں دیکھیں ان طالب العلم تبسط الملائکۃ اجنحتہا، یہ حدیث شریف بڑی عجیب ہے۔ وہ مجاہد جو شہید ہو رہا ہے، میں نے کسی ضعیف روایت میں نہیں دیکھا کہ اس کے قدموں تلے، اس کے قدم کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں طالب علم دین جب علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ ذرا مقام دیکھیں کہ معصوم فرشتہ مرتبے میں نیچے آ گیا، طالب علم اونچا ہو گیا، صرف دین محمد ہو، آل محمد کی برکت سے۔ جن کے دین کے لیے برکت ہو ان کی اپنی کیا برکت ہوگی۔ برائے خوشنودی محمد وآل محمد صلوات۔ اب یہ کچھ آیات آ گئی، کچھ احادیث آ گئی، چند جو میں پڑھ سکا
اب تیسرا پوائنٹ جو آج کی اس مجلس کا ہے، تیسرا سیکشن سمجھ لیں، تیسرا پارٹ اس مجلس کا، وہ یہ ہے کہ ہم حوزہ علمیہ کے جو طلبہ ہیں ان کی جو گروتھ ہے، ان کی جو پرورش ہے، ان کا جو نظم و ضبط ہے، ان کی جو کیٹیگریز ہیں، ان کو جو ملنے والے ٹائٹلز ہیں، یہ جو پڑھی جانے والی کتابیں ہیں، یا جو ریاضت یہ کرتے ہیں وہ کیا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو رضا آغا مجتہد ہے، کوئی ایک دن میں 2-4 دن میں یا 12 سال جو نجف میں رہے ہیں اسی میں نہیں پہنچ گئے اس اجتہاد کی منزل پر، بلکہ وہ بچپن سے اپنے والد کے پاس علوم پڑھ رہے تھے، درس سے خارج انہوں نے جا کر نجف میں پڑھا، اور جب استاد یہ کہہ دے کہ یا حرام علیہ تقلید، کہ اس پر اب تقلید کرنی حرام ہے، تب انسان مجتہد بنتا ہے کہ اب جب یہ خود مجتہد ہے تو دوسرے کی تقلید نہیں کر سکتا، خواہ عالم کیوں نہ ہو، اب یہ اپنی تقلید کرے گا، دوسرے کی تقلید نہیں کرے گا۔ مگر یہ ایک ہوتا ہے تشرفاتی، ہماری جگہ حوزے کی جلدی میں اصطلاحات بھی عرض کر دوں، ہمارے حوزے میں جو کورس پڑھایا جاتا ہے نجف کے حوزے میں اس کو کہتے ہیں منہج، اور ایران کے حوزے میں جو پڑھایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں برنامہ۔ وہ منہج ہوتا ہے اور یہ برنامہ ہوتا ہے، وہ ایک ہی ترجمہ ہے منہج کا، برنامہ عربی میں اس کو منہج کہتے ہیں، یہاں اسے فارسی میں برنامہ کہتے ہیں۔ طالب علم جب داخل ہوتا ہے تو طالب علم کو داخل ہونے کے بعد جو سب سے پہلے علم پڑھایا جاتا ہے اس کا نام ہے ایٹیکیٹس، وہ ادب سکھایا جاتا ہے اس طالب علم کو۔ وہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ استاد کا حق کیا ہے، طالب علم کا حق کیا ہے، اس طالب علم نے اٹھنا کب ہے، سونا کب ہے، چلنا کیسے ہے، استاد کا درس پڑھنے کے بعد اس نے اس کو یاد کیسے کرنا ہے۔ یہ پہلی کتاب اتنی مشکل ہے کہ اکثر مولوی صاحبان تو اس کتاب سے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر علم الصرف ہے، علم الصرف کے اندر صرف بہائی سے شروع کرتے ہیں، پھر ابواب الصرف کو پڑھتے ہیں، پھر صرف میر کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو صرف کی کتاب تصریف ہے اس کو پڑھا جاتا ہے، پھر شرح تصریف کو پڑھا جاتا ہے، پھر شرح نظام کو پڑھا جاتا ہے، پھر شافیہ کو پڑھا جاتا ہے، اور سائملٹینیسلی جو نحو کی کتابیں ہیں ان میں نحو میر کو پڑھا جاتا ہے، ادھر امثلہ پڑھی جا چکی ہوتی ہے پہلے صف میں، ادھر نحو میر کو پڑھا جاتا ہے، پھر ہدایت النحو کو پڑھا جاتا ہے، پھر کافیہ کو پڑھا جاتا ہے، پھر الموزج کو پڑھا جاتا ہے، پھر اس میں کافیہ کی شرح جامی کو پڑھا جاتا ہے، پھر سیوطی کو پڑھا جاتا ہے، پھر مغنی لبیب کو پڑھا جاتا ہے، شرح ابن عقیل کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ صرف و نحو کی چند کتابوں کے ساتھ ساتھ وسطی صغرا، وسطی کبریٰ کو پڑھا جاتا ہے، پھر حاشیہ ملا عبداللہ کو پڑھا جاتا ہے، شرح تہذیب کو پڑھا جاتا ہے، پھر سلم الاصول کو پڑھا جاتا ہے، اور پھر جو کتابیں منطق کی ہیں بڑی کتابیں ان کو پڑھا جاتا ہے۔ ان مبادی العلوم کے ساتھ جو ابتدائی علوم ہیں جس میں المنجد بھی آ جائے گی، لغت بھی آ جائے گی، ایٹیکیٹس بھی آ جائیں گے، قرآن کی تفسیر بھی آ جائے گی، قرآن کی تجزیہ و ترکیب بھی آ جائے گی، اسی میں شرح میں و تعامل بھی آ جائے گی، عوامل ملا محسن بھی اسی میں آ جائے گی، اسمدیہ بھی اسی میں آ جائے گی، شروع بھی اسی میں آ جائیں گی۔ یہ سب پڑھنے کے بعد انسان اس قابل ہوتا ہے کہ اب فقہ کی کتاب کی بسم اللہ کرے، اب وہ الف شروع کرے فقہ کا، یہاں پہ پہنچے گا تو مجتہد نہیں بنے گا، اجتہاد ختم ہوگا، پھر اتنا پڑھائے گا تو مجتہد ہوگا۔ آج کل عہدے ہیں تشرفاتی، جو بیچارے آیت اللہ ہیں ان کو لکھتے نہیں، اور جو نہیں ہیں ان کے لیے زبردستی لکھوایا جا رہا ہے۔ تشرفاتی عہدہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو علامہ کا معنی نہیں آتا اس کو علامہ لکھا جاتا ہے۔ ایک مجلس پڑھنے میں گیا حضور، اور اس مجلس میں 39 علامہ تھے، صرف میں مولانا تھا۔ 29 علامہ تھے اور 29 کے 29 نے خطبہ غلط پڑھا۔
کسی کو بسم اللہ پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں تھا مگر علامہ لکھا جا رہا تھا۔ اس طرح آج کل عہدے بٹ رہے ہیں اور ٹائٹلز تقسیم ہو رہے ہیں۔ بہت بڑی منزل ہے عالم بعمر ہونا۔ آپ جیسا بھی آپ نے سنا الحاج رضوی سے انہوں نے فرمایا کہ آغا خمینی کی توضیح المسائل کا ترجمہ کرنے میں خود ہمارے قبلہ رضا آغا مجتہد جو میرے بزرگ دوست تھے اور میرے ایک اور بزرگ دوست جناب قبلہ روشن علی، یہ دونوں ہی مجتہد تھے، اتفاق سے دونوں ہی مجتہد تھے، روشن علی نجفی، ان دونوں نے مل کر پہلی مرتبہ اردو میں آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی نور اللہ مرقدہ الشریف کی توضیح المسائل کا ترجمہ کیا۔ یہ جو توضیح المسائل ہے یہ تو ابتدائی کتابیں، اسے عوام بھی پڑھ سکتے ہیں، خواص بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد منہاج الصالحین آتی ہے، اس کے بعد تحریر الوسیلہ آتا ہے، آغا خوئی کی اٹھا لیں، آغا خمینی کی اٹھا لیں، اور اس کے بعد آپ دیکھتے جاتے تبصرہ علامہ ہلی کو پڑھا جاتا ہے، شرائع الاسلام کو پڑھا جاتا ہے، شرح لما کی دونوں جلدوں کو پڑھا جاتا ہے، مقاصد محرمہ کو پڑھا جاتا ہے، تب جا کے انسان وادی اجتہاد میں قدم رکھتا ہے، طالب علم بنتا ہے اجتہاد کا، ابھی مجتہد نہیں بنتا۔ پھر خارج انہی کتابوں میں سے کسی کا خارج پڑھتا ہے، اور دوسری طرف تحریر المعالم سے لے کر معالم الاصول سے لے کر قوانین الاصول سے لے کر اور جو جناب آیت اللہ العظمیٰ سید محمد باقر صدر کے حلقات ہیں ان سے لے کر اصول الفقہ جو مظفر کی ہے ان سے لے کر رسائل شیخ انصاری سے لے کر کفایہ آخوند تک، اور پھر ان سب اصول کی کتابوں کا درس خارج جب انسان پڑھ لیتا ہے تو وہ اصولی طالب علم ہوتا ہے۔ یہ ایسے تشرفاتی نہیں ہوتا کہ آج چل پڑے اور کل ڈاکٹر لکھوا لیا، کہ ہم اس لیے ڈاکٹر ہیں کہ ہم مثال کے طور پہ بچپن میں دوائی بیچتے تھے، اس طرح مجتہد نہیں ہوتے۔ مجتہد بڑی جان کو جوخم میں ڈال کے بنتے ہیں۔ یہ تیسرا مرحلہ۔ اب چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ جن حالات میں ہمارے قبلہ رضا آغا مجتہد نے حیدرآباد دکن کے اندر تبلیغ کی، وہ حالات آپ ان سے بہت کم حضرات باخبر ہیں جو حیدرآباد دکن سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے ہمارے میر سید عنایت حسین خان صاحب سید زادے ہیں، یہ یا ان کی فیملی والے یا ہمارے مولانا محترم تشریف فرما ہے، یا آغا نے جیسے کہا کہ یہ بچپن سے ان کے خاندان سے واقف تھے۔ چند لوگ ضرور واقف ہوں گے مگر ہمارے آغا بھی جو ہمارا شوکت جعفری خاص طور پہ، یہ اخباری اور اصولی کی ایک بہت بڑی جنگ چلی تھی حیدرآباد دکن کے اندر۔ حیدرآباد دکن کے اندر بلکہ پورے انڈیا کے اندر جس کا ہب بن گیا تھا حیدرآباد دکن، جس میں اخباریت کو اصول پر ترجیح دی جا رہی تھی، تو اس وقت جو علم بلند کیا تھا اصول کا، وہ بلند کرنے والے کا نام ہے رضا۔ یعنی میں اگر یہ کہوں کہ وہ اصولی مکتب فکر کے قائد تھے تو یہ میں نے بالکل کوئی مبالغہ نہیں کیا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے وکیل مطلق پورے انڈیا کے لیے وہ ہمارے رضا آغا صاحب قبلہ ہی ہیں۔ جی ہاں، رضا آغا صاحب قبلہ آیت اللہ العظمیٰ آغا خامنائی کے وکیل مطلق ہے پورے انڈیا کے لیے۔ خاص طور پہ آغا نے ان کو وکالت عطا فرمائی ہے، جیسا کہ وکالت مطلقہ ان کے پاس آغا خمینی کی بھی تھی، اور وکالت ان کے پاس آغا خوئی کی بھی، آغا سیستانی کی بھی، آغا بشیر کی بھی، اور یہ ماشاءاللہ آغا سیستانی کے ہم دورہ لوگوں میں سے ہیں، اسی وقت کے یہ لوگ ہیں ماشاءاللہ، جن میں سے بہت بڑے اعیان ہندوستان کے اور بھی ہیں، جن میں میرے ایک بزرگ دوست مولانا جناب حمید الحسن صاحب قبلہ بھی ہیں، جو ان کے بچپن کے دوست بھی ہیں، انہوں نے باقاعدہ مل کر تعلیم بھی حاصل کی ہے۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے بتانی کہ اس سید زادے نے دستار پیغمبر سر پہ رکھ کر، یاد رکھیے ان کے جو چھوٹے بھائی تھے باقر آغا، وہ ہمیشہ ممبر پارلیمنٹ رہے ہیں، ان کا عہدہ منسٹر کے برابر بھی رہا ہے، اور جتنا بھی خاندان ہے، جتنی بھی
اس خاندان کے افراد ہیں، خواہ وہ امریکہ میں رہتے ہوں یا وہ حیدرآباد میں یا گلف میں، میں نے کینیڈا میں بھی دیکھا ہے، میں نے یورپ میں بھی دیکھا ہے، میں نے لندن میں بھی دیکھا ہے. مجھے یاد نہیں کہ میری اپنی خطابت کی زندگی میں کہیں بھی گیا ہوں حیدرآباد دکن سمیت پوری دنیا کے اندر پاکستان سمیت کہ جہاں ہمیں رضا آغا صاحب کے رشتہ دار یا ان سے تعلق رکھنے والے لوگ نہ ملے ہوں. رضا آغا صاحب نے پوری دنیا کے اندر اپنا ایک نام کمایا. ایک سیدزادے نے عالم بعمل کے طور پر وہ بک بھی سکتے تھے، جھک بھی سکتے تھے، مگر نہ انہیں کوئی خرید سکا نہ انہیں کوئی جھکا سکا. نعرہ حیدری. بس میں چوتھے مرحلے کو ختم کر کے پانچویں مرحلے میں مجلس تمام کر دوں گا. پابندی وقت کے ساتھ زیادہ زحمت نہیں دوں گا، اس لیے کہ ویک نائٹ بھی ہے. اب میں یہیں پر آپ کی زحمتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز جو آپ نے ذہن نشین فرما لی وہ یہ ہے کہ ایک عالم جب ماحول میں جاتا ہے تو اسے کن کن مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے. وہاں عقیدوں کی مصیبتیں الگ تھیں، وہاں پر عمل کی مصیبتیں الگ تھیں، وہاں پر ایک گروہ تھا جو لوگوں کو بے نماز بنانا چاہتا تھا، ایک گروہ تھا جو لوگوں کو قرآن سے دور کرنا چاہتا تھا، ایک گروہ تھا جو خالق و مخلوق کی آپس میں لڑائی کروانا چاہتا تھا، ایک گروہ تھا جو شیعہ عقائد کو ڈیمیج کرنا چاہتا تھا، ایک گروہ تھا جو شیعہ فروع دین کو ڈیمیج کرنا چاہتا تھا، ایک گروہ وہ تھا جو شیعہ آئیڈینٹی کو ڈیمیج کرنا چاہتا تھا، ایک گروہ وہ تھا جو شیعوں کی سیاسیات میں نفی کرانا چاہتا تھا، ایک گروہ وہ تھا جو شیعوں کو معاشیات سے نکالنا چاہتا تھا، ایک گروہ وہ تھا جو اقتصادیات سے شیعوں کو نکالنا چاہتا تھا، ایک گروہ وہ تھا جو تعلیم سے شیعوں کو نکالنا چاہتا تھا. اس سیدزادے نے ہر فیلڈ میں ایک بہترین عالم کے طور پہ کام کیا. آج یونیورسٹیوں میں بھی شیعہ ہے، آج کالجوں میں بھی شیعہ ہے، آج اسکول میں بھی شیعہ ہے، آج بینکوں میں بھی شیعہ ہے، آج حکومت میں بھی شیعہ ہے، اقتدار میں بھی شیعہ ہے اور اختلاف والوں میں بھی شیعہ ہے. انہوں نے ایک طرف سیاسی طور پہ قوم کو بیدار کیا، دوسری طرف معاشی طور پہ قوم کو بیدار کیا. انہوں نے یونٹی کا بھی خیال رکھا، عقائد کو ڈیمیج بھی نہیں ہونے دیا، ولایت مولا علی کا پرچم بھی بلند رکھا اور توحید خالق کا پرچم بھی سرنگوں نہیں ہونے دیا. ایک طرف انہوں نے جب مولا کائنات کے فضائل پڑھے تو ایسا لگتا تھا کہ دریا بہہ گئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب سب سے پہلے میں نے ان کی خدمت میں مجلس میں حاضری دی تو مجھے اس خطبے پر ہی سرور آ گیا اور میں خود کو بھول ہی گیا. وہاں بیٹھے ہوئے میں نے نعرے لگا. یہ پہلی مرتبہ تھا کہ ایک محمد کے لیے نعرے لگا رہا تھا اور وہ قبلہ کی جو ماشاءاللہ خوبصورت شخصیت، خوبصورت چہرہ اور پھر خوبصورت ان کی آواز اور پھر انداز گفتگو اتنا اچھا اور پھر دل سے نکلنے والے فضائل تو آج کل بہت لوگ پڑھ رہے ہیں، یہاں سے پڑھ رہے ہیں، سیدزادے نے یہاں سے پڑھے. تو وہ جس طریقے سے مثال کے طور پہ جب وہ سرکار کا ذکر فرماتے تھے اور وہ مثال کے طور پہ فرماتے تھے المصلی الی القبلتین المبایع للبیعتین الطاعن بالرمحین المقاتل بالسیفین یعنی والد الحسن والحسین. اب امامے والا نہیں تو آپ تو نعرے لگا دے گا آپ سب. تو قبلہ رضا آغا مجتہد کی خوبی یہ تھی کہ وہ کوئی مجلس ایسی نہیں تھی جس میں وہ ولایت علی کا ذکر نہیں فرماتے تھے. میں جب گیا حیدرآباد دکن میں تو قبلہ ہر مجلس میں تشریف لائے. انہوں نے سرپرستی فرمائی، شفقت کی، ہر مجلس میں آئے. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ ہر مجلس میں تو نہیں جاتے اور اس جوان کی کوئی مجلس چھوڑ نہیں رہے،
تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اس کی ہر مجلس میں ولایت علی ہوتی. تو یہ ہے انسان. انسان جب مولا علی کی ولایت رکھے تو پھر یہ نہیں کہ ڈر کے پڑھے یا خوف سے پڑھے یا مجمع دیکھ کے پڑھے. مجمع کیسا بھی ہو اس کو علی علی کرنا چاہیے. قبلہ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ انہوں نے شریعت قضا قائم کیا. میں نے اس شریعت قضے پہ حاضری دی ہے. شریعت قضا پورے حیدرآباد دکن میں ایک ہی ہے. جس طرح خلوت ایک ہے، خلوتوں دو نہیں، خلوت ایک ہی جگہ ہے. چار مینار ایک ہے، مکہ مسجد جیسے ایک ہے، جیسے دار الشفا ایک ہے، اسی طریقے سے شریعت قضا ایک ہے. آپ ٹانگے پہ ہوں یا رکشے پہ، آپ ٹیکسی میں ہوں یا پرسنل گاڑی میں، آپ پیدل جا رہے ہوں یا سوار ہو، آپ ٹرین سے آ رہے ہوں حیدرآباد یا پلین سے، آپ غریب ہوں یا امیر، شریعت قضا پوچھیں تو ہندو کو بھی پتا ہے، سکھ کو بھی پتا ہے، داڑھیوں کو بھی پتا ہے، سنی کو بھی پتا ہے، شیعہ کو بھی پتا ہے کہ شریعت قضا رضا آغا کا ہے. سید آغا اور رضا آغا. میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اپنے اپنے گھروں کے ماحول ایسے بنا دیجئے کہ گھر تو رہے مگر ولایت قضا علی لگے. جس طرح ان کا گھر شریعت قضا مشہور ہو گیا. بہت ہی خوبیوں کے مالک تھے، بڑے مہمان نواز تھے، بڑے متواضع تھے. ہم جیسے چھوٹے طالب علموں پر بڑی شفقت فرماتے تھے، بڑی مہربانی فرماتے تھے. کتنے سینکڑوں طلبہ کو تو شہریہ بھیجتے تھے، اسکالرشپ دیتے تھے. نجف میں ان کا اسکالرشپ چلتا تھا، قم میں ان کا اسکالرشپ چلتا تھا. اور جب کوئی جاتا تھا مجھے بھی انہوں نے اسکالرشپ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ تو خیر پڑھائے ہیں مگر اس وقت میں شہریہ نہیں دیتا تھا، مجھے بھی انہوں نے اسکالرشپ دیا کہ آپ بھی قم کے استاد طالب علم تھے، آپ بھی یہ شہریہ میری طرف سے لیجیے. ان کے شاگردوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے جو دنیا بھر میں خدمت انجام دے رہے ہیں. جو قبلہ کی ایک خوبی آخری میں بیان کر کے اپنی آرائش کو تمام کروں گا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان کی ایسی تربیت کی ہے کہ مجھے پورے امریکہ، کینیڈا، یورپ، لندن، گلف، مشرق وسطیٰ، مغرب میں، ہند و پاک میں جہاں بھی میں گیا ہوں، اگر قبلہ کا کوئی رشتہ دار مجھے ملا ہے، اگر اس نے جھک کے سلام کیا ہے سارے مجمع میں سے مولانا سمجھ کے، تو میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ رضا آغا کا رشتہ دار ہوگا. ان کا یہ حکم تھا کہ ہر عالم کے سامنے جھک کے سلام کرو، بلکہ یہ اہل حیدرآباد کہتے ہیں پیٹ میں منڈی ڈال کے سلام کرو. تو یہ پیٹ میں منڈی ڈالنے کا رواج قبلہ و کعبہ نے ایسا ڈالا کہ ہر عالم کے سامنے، وہ ہندوستان کا ہو، پاکستان کا ہو، نجف کا ہو، قم کا ہو، امریکہ کا ہو، افریقہ کا ہو، قبلہ نے یہ سکھا دیا کہ جب عالم آئے تو جھک کے عالم کو سلام کرو. اگر ہم یہی ایک چیز آج قبلہ و کعبہ کی مجلس سے سیکھ کے چلے جائیں تو ہمارے بڑے مسائل حل ہو جائیں. اور قبلہ کی جو پانچویں اور آخری خوبی میں بیان کر سکتا ہوں، وہ جو مصائب پڑھتے تھے. کیا مصائب پڑھتے تھے؟ میں نے بعض اوقات یہ دیکھا کہ وہ اس درجہ محو ہو کے مصائب پڑھتے ہیں کہ وہ خود کو بھول جاتے ہیں. ایک مرتبہ اس کا میں آئی وٹنس ہوں. ایک جگہ وہ مجلس پڑھ رہے تھے تو مجلس پڑھتے ہوئے ممبر سے گر گئے، اور بعد میں انہوں نے فرمایا کہ خدا شاہد ہے مجھے ہوش نہیں تھی. ہاں، اور وہ میں جملہ عرض کروں، وہیں سے میں مصائب شروع کر رہا ہوں. جملہ یہ تھا کہ جب علی اصغر کو دفنانے لگے حسین ابن علی، تو سامنے کھڑی تھی ماں اصغر کی. قبلہ کہتے ہیں کہ ماں یہ روایت کرتی ہے کہ حسین ابن علی نے اپنے لبوں کو علی اصغر کے لبوں پہ رکھا. بس میں سوچ رہا ہوں کہ کیسے یہ روایت مکمل کروں. یہ جملہ، میں اس کا آئی وٹنس ہوں، یہ جملہ پڑھ کے قبلہ گر گئے تھے. اور وہ جملہ یہ تھا کہ اصغر خدا حافظ، اللہ اکبر، اللہ اکبر.
میں نے تو یہ بھی قبلہ سے سنا تھا کہ صبر کا پہاڑ میرا مولا حسین پاؤں سے گلے تک اپنے چھوٹے صاحبزادے کے جسد مطہر پر ریت ڈالتا رہا. جب چہرے پہ ریت ڈالنے کی باری آئی تو دوسری طرف رخ کر گیا اور کہا رباب اب تو جان تیرا بیٹا جانے. رباب نے گھر میں ریت اٹھائی علی اصغر کے چہرے پہ ڈال کے مدینہ کا رخ کیا. نانا اب تو دین بچ گیا. اجرکم علی اللہ. یہ ہمارے قبلہ کعبہ کی بڑی خوبی تھی, بڑی خصوصیت تھی کہ وہ جو بھی مجلس پڑھتے تھے اینڈ وہاں کرتے تھے کہ ہمارے اہل ہند کہتے ہیں پٹس مچ گئی, یعنی ماتم ہو جاتا تھا. ان کو کبھی یہ کہنا نہیں پڑا, میں نے نہیں سنا کبھی قبلہ نے کہا وہ ماتم حسین. اس درجے میں مصائب پڑھتے تھے. مثلا علی اکبر کے مصائب طویل احمد نہیں دینی, بس میں زیادہ سے زیادہ 2 جملے اور کہوں گا. علی اکبر کے مصائب کے وقت میں نے قبلہ سے ایک مرتبہ یہ جملہ سنا کہ جب غریب زہرا اپنے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھانے آئے ہیں اور لاش نظر نہیں آتی, اس لیے کہ آنکھوں کی بینائی حسین کی کمزور ہو گئی تھی. لاش نظر نہیں آتی, نظر یمین الشمال, کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں اور بڑی مشکل سے. اب ذرا جملے کی قدر کرنا, جو قبلہ نے جملہ پڑھا تھا وہ جملہ یہ تھا, یہ 8 محرم کی مجلس تھی اور قبلہ نے یہ پڑھا تھا کہ بس صحراؤں میں گھوڑوں کی ٹانگوں کی آوازیں تھم گئی, شمشیروں سنا کی آوازیں, مارو مارو کے آوازیں تھم گئے اور صرف 2 آوازیں بلند تھی. ادھر سے آواز آتی تھی اکبر, ادھر سے آواز آتی تھی بابا اکبر, بابا اکبر, بابا. ادھر سے حسین پکارتے, ادھر سے کریل جوان بیٹا پکارتے. جزاک اللہ, اجرکم علی اللہ. اس مجلس میں مرحوم و مغفور کی بہن بھی ہے. ظاہر ہے کہ مرحوم کا پورا خاندان ہے, بہنیں بیٹیاں یہ مجلس سن رہی ہیں, آن لائن بھی سن رہی ہیں, پوری دنیا میں یہ مجلس سنی دیکھی جا رہی ہے. قبلہ نے ایک چیز, میں آج کوئی اپنی طرف سے نہیں, صرف 2 روایتیں اور پڑھوں گا جو میں نے خود قبلہ سے سنی تھی. ایک وہ شام غریبہ کی روایت جس میں یہ کہتے تھے کہ بہن کی امید ہوتی ہے کہ بھائی زندہ ہے, تو بیمار بھی ہے تو آئے گا, پردیس میں بھی تو آئے گا. وہ زینب کیا کرے جس کے 9 بھائی تڑپ رہے ہیں. اللہ اکبر. بس آخری جملہ التماس سے دعا, میں اس کے آگے نہیں جاؤں گا, ماشاءاللہ بہت گریا ہو گیا. مجلس انشاءاللہ قبول ہے. اللہ قبلہ و کعبہ کے درجات بلند کرے, اللہ ان کے والد کے درجات بھی بلند کرے. جو دیگر اس خاندان کے افراد ہیں باقر آغا سمیت, جو دیگر افراد ہیں, سب کو اللہ تعالیٰ مرحمت فرمائے, اور جو زندہ ہے سب کو اللہ تعالیٰ اجر جزیل دے, صبر جمیل دے. اور جو آج کی مجلس میں امام الخوئی اسلامک سینٹر کی انتظامیہ کی طرف سے جو منعقد ہوئی ہے, جو تشریف لائے ہیں, خواہ وہ قبلہ کے رشتہ دار ہیں یا دوست احباب چاہنے والے مومنین مومنات, اللہ کسی کو بھی آج کی مجلس سے خالی نہ پلٹا ہے. میں مجلس کا اینڈ کر رہا ہوں صرف ایک جملے پہ, اور وہ حسین کی غربت ہے. حسین ابن علی نے وقت آخر جب ودا کیا تو کم از کم 1000 سے زیادہ زخم لگے ہوئے تھے. حسین در خیمہ پہ آئے, اپنی بہنوں کو سلام کیا, اپنے اہل حرم کو سلام کیا, اپنی بیٹیوں کو سلام کیا. اور اب حسین ابن علی نے جب جملہ کہا یا اختی زینب ایتینی بثوب عتیق, بہن زینب مجھے کوئی پرانا لباس لا کے دے, لا رغبت فیہا, جس میں کسی کو رغبت نہ ہو. ایک مرتبہ ایک پرانا کرتا لا کے زینب نے پیش کیا اور چیخ نکل گئی, ماذا یبکی کہ یا زینب, بہن کس شے نے رلایا, کہ
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگار محمد و آل محمد کے طفیل میں ایک عظیم القدر عالم باعمل، ایک مجتہد العصر، ایک سید زادے، ذاکر اہل بیت، ذاکر حسین کی دنیا سے رحلت ہوئی ہے۔ اس مجلس کا ثواب، فاتحہ کا ثواب، اس ذکر پاک کا ثواب، نظر کا ثواب، تجمع کا ثواب ان ہستیوں کے صدقے میں جن کا یہ ذکر کرتے رہے قبلہ رضا آغا مجتہد تک ایثار فرما، ان کی روح پرفتوح کو خوشحال فرما۔ یا اللہ سید محمد قاسم علی ابن سید محمد فیروز علی، سید سلطان قلی ابن سید محمد تقی قلی کے درجات کو بھی متعالی فرما۔ آیت اللہ العظمیٰ آغا خوئی، آیت اللہ العظمیٰ آغا خمینی، آیت اللہ شیخ سہلانی مرحوم والد شیخ فاضل سہلانی اور انتظامیہ، خدمت گزاران، حاضرین و حاضرات، امام الخوئی اسلامک سنٹر کے ڈونرز، عالمان اسکول کے اساتذہ، پرنسپل، بچوں کے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ رضا آغا صاحب قبلہ جو راستہ چھوڑ گئے اس راستے کو ہمیں دوام دینے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح یہ سید زادہ نہ جھکا نہ بکا، آج کے ہمارے علماء کو بھی نہ جھکا نہ بکا۔ یا اللہ جس طرح انہوں نے عقیدوں کی بھی حفاظت کی، عمل کی بھی حفاظت کی، ہم سب کو عقیدہ و عمل کی حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نعروں کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نعروں کے ساتھ ہمارا جوش ایمانی بلند ہو تو عمل کے ذریعے ہماری سبیل نجات ہو۔ جس طرح قبلہ و کعبہ نے اصولی موقف کو پروموٹ کیا، ہم سب کو امریکہ کے اندر اصولی موقف کو پروموٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو فتنہ اخباریت امریکہ میں اٹھ رہا ہے یا اللہ اس کو سرنگو فرما۔ جو بد عقیدتی امریکہ میں پھیلائی جا رہی ہے یا اللہ اس کو ختم فرما۔ جو بد عملی پھیلائی جا رہی ہے یا اللہ اس افریت سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ ہم سب کو اول وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر، ڈیلی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما، ہم سب کو زہد و تقوی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مولا علی کی ولایت کے انسٹیٹیوٹ کی حفاظت اور عزاداری حسین کے انسٹیٹیوٹ کی پروموشن کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مولا علی کے فضائل نہیں سن سکتے یا ان کو توفیق دے یا ان کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ جو مولا حسین علیہ السلام کی عزاداری کے دشمن ہیں ان کو نیست و نابود فرما اور امام حسین کی عزاداری کو فروغ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی عزادار ہیں سب کو با کردار، بعمل اور نمازی بنا، سارے نمازیوں کو عزادار بنا۔ یا اللہ ہماری قوم میں جو ڈویژن کرانا چاہتے ہیں ان کو ختم فرما، ہماری قوم کو متحد و متفق فرما۔ یا اللہ مرحوم و مغفور حجت الاسلام والمسلمین قبلہ و کعبہ مولانا غلام حسین رضا آغا ابن قبلہ و کعبہ حجت الاسلام مولانا نثار حسین سعید آغا کے درجات کو متعالی فرما۔ جو قرآن وغیرہ بھی پڑھے گئے، جو ختم ہوئے ہیں فیملی نے نان فیملی نے کیے ہیں، وہ بھی مرحوم کی روح تک ایصال فرما۔ وادی السلام میں مرحوم کو جوار مولا کائنات جوار سید الشہداء میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا آج کی مجلس میں انتظامیہ سمیت جس جس مومن مومنہ نے کوئی بھی خدمت کی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما، داعش کا خاتمہ فرما، آئیسل کو تباہ فرما، طالبان کو سپاہی صحابہ لشکر جنگی کو تباہ فرما۔ یا اللہ سعودی عرب کی حکومت جو حجاج پہ پابندیاں لگا رہی ہے اس کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا کر۔ یا اللہ ہمارے ایرانی بھائیوں کی بھی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، عراق کی حفاظت فرما، شام کو آزاد فرما
اور جو یمن کی مشکلات ہیں حل فرما، افغانستان پاکستان میں بحرین میں جو مشکلات ہیں حل فرما، نارتھ امریکہ میں رہنے والے تمام شیعان علی کو ہر دشمن سے محفوظ فرما۔ ابھی حال ہی میں جو ٹیررزم شروع ہوا ہے، یہاں پر ٹارگٹ کلنگ شروع ہوئی ہے اور ایک بنگالی امام جماعت قتل ہوئے ہیں، مؤذن، یا اللہ امریکن گورنمنٹ کو بھی ہوش کے ناخن لے کر سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کی توفیق عنایت کر، مسلمانوں کو بھی وحدت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آخری دعا یہ ہے کہ جب ہم سب اس دنیا سے جائیں تو ہماری زبانوں پر علی علی ہو اور ہمارے سینوں پر داغ ماتم شبیہ ہو۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ رحم اللہ من عاد الفاتحہ قبلها الصلوات علی محمد وآل